بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو یہ لاحق ہوتا ہے، جسے یہ تکلیف ہوتی ہے، وہ شوگر کی وجہ سے ان کے جسم کے اور حصوں پر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، گردوں پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، ہارٹ پر، یعنی اس طرح جسم کے مختلف حصوں پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ شوگر آہستہ آہستہ انسان کو ختم کرتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ جب شروع ہو جاتی ہے تو یہ آہستہ 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 اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت کم کیسز ایسے ہیں کہ جو ٹائم سے اس چیز کو روک لیتے ہیں یا ان کی مزید شوگر آگے بڑھتی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شوگر مکمل طور پر ختم ہو جائے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اتنی ہو جائے کہ انسان کو اس سے مزید تکلیفوں میں اضافہ نہ ہو، ان کے جسم کے مختلف جو پارٹس ہیں، حصے ہیں، ان پر وہ افیکٹ نہ کرے۔ اس لیے میں ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ جو انسان اس پریشانی میں مبتلا ہے، جنہیں شوگر کا مسئلہ ہے، میڈیسن لیتے ہیں، وہ اپنی میڈیسن کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں اپنی میڈیسنز بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ عمل بھی آپ کریں۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی، وہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں پر افیکٹ نہیں کرے گی، اس سے آپ کو مزید کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اس عمل کو کثرت سے کرنا ہے، یا دن میں آپ کچھ بھی کھانے لگے ہیں،
یہاں تک کہ اگر ایک گلاس پانی بھی آپ پینے لگے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس پر بھی 11 مرتبہ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد آپ وہ چیز کھائیں یا پئیں۔ دن میں جب بھی کوئی چیز آپ کھانے لگیں، آپ اپنا ایک زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے، جیسے ایک میڈیسن آپ کے لیے ضروری ہے، آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ میڈیسن لیتے ہیں اور وہ دن میں آپ نے ضرور لینی ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک میڈیسن ہے، آپ نے اسے بھی اسی طرح جب بھی آپ کچھ کھانے لگیں آپ نے اس پر دم کرنا ہے، اور 11 مرتبہ یہ پڑھ کر یا کثیر الخیر یا دائم المعروف یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس پر دم کرنا ہے، اور دم کر کر آپ نے وہ چیز کھا لینی ہے یا پی لینی ہے۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ 40 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چلتے پھرتے اس کا ورد رکھیں گے تو تب بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ 2 چیزیں تو لازم کریں۔ جب کچھ کھانے لگیں اس پر 11 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں اور اس کے بعد آپ کھائیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ یہ آپ نے اپنی روٹین رکھنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ جو شوگر کا مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا، آپ کی شوگر بڑھے گی نہیں، اور نہ ہی اس سے آپ کو کوئی مزید نقصان ہوگا، نہ مزید کوئی تکلیف ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے یہ عمل گمشدہ چیزوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا شخص جو لاپتہ ہے، جس کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر آپ اس کے لیے بھی یہ پڑھیں تو اگر تو وہ زندہ ہے، حیات ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ خود آپ کے پاس واپس پہنچ جائے گا۔ لیکن صرف چیز وہی ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے صاف، اور یقین مکمل قائم ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات پر کہ آپ جس لیے یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ذات آپ کی ضرور سنے گی۔ تو جب آپ کا یہ یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اگر ایسی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تب بھی آپ یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی دفعہ پڑھ کر آپ اس چیز کا تصور کریں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان گمشدہ ہے اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن ہر چیز کے لیے سب سے ضروری انسان کا یقین پختہ ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات پر، اور اس چیز پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہترین فرمائے گا، اور جو مدد ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں بے شک وہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو آپ اسی یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ مشکل ضرور حل ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔